قریب قریب تشریف لائیں جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا ایک بہت ہی مبارک اور نمایاں ترین پہلو یہ ہے، آپ نے صحابہ کرام کو زندگی کی قدر سکھائی۔ زندگی کی قدر سکھائی۔ زندگی ایک مہلت ہے اور بڑی کارآمد چیز ہے، اور یہ پہلا اور آخری چانس، ایک ہی چانس بس۔ ایک حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اغتنم خمسا قبل خمس، شبابک قبل حرمک، وصحتک قبل سقمک، وشبابک قبل حرمک، وفراغک قبل شغلک، وغناک قبل فقرک، وحیاتک قبل موتک۔ 5 چیزیں فرمائیں۔ فرمایا 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھ لو، ان سے کوئی فائدہ اٹھا لو۔ 5 چیزوں سے اس سے پہلے فائدہ اٹھا لو کہ وہ 5 چیزیں نہ رہیں ہمارے پاس۔ سب سے پہلا فرمایا شباب کا قبل حرمک، اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھ لو، یعنی جوانی سے فائدہ اٹھا لو بڑھاپا آنے سے پہلے۔ شباب کا قبل حرمک، جوانی سے فائدہ اٹھا لو۔ وصحت کا قبل سقمک، صحت سے فائدہ اٹھا لو بیماری آنے سے پہلے۔ اور تیسری چیز فرمائی وغنا کا قبل فقرک، مالداری سے فائدہ اٹھا لو فقر سے پہلے۔ وفراغ کا قبل شغلک، اپنی فراغت سے فرصت سے فائدہ اٹھا لو مشغولیت سے پہلے۔ وحیات کا قبل موتک، اپنی زندگی سے فائدہ اٹھا لو موت سے پہلے۔ 5 چیزیں ہو گئی جی، 5 چیزیں۔ گویا کہ یہ اعمال صالحہ کرنے کے 5 موسم ہیں، 5 گولڈن چانس ہیں۔ پانچ ٹائم ہیں یہ اعمال صالحہ کرنے کے، اس میں جو کر سکتے ہو کر لو۔ 5 زمانے ہیں۔ ابھی جوانی ہے، جوانی میں بندہ کہتا ہے یہ بھی کر لوں وہ بھی کر لوں، ادھر ادھر کے الٹے پلٹے کاموں میں ہم لگے رہتے ہیں۔ اور صحت کے زمانے میں کچھ کام کر لو بیماری آنے سے پہلے۔ بیماری آ گئی پھر بندے کا دل کرتا ہے اعمال کرنے کو، لیکن ہوتے نہیں۔ اور ابھی فراغت ہے، فرصت ہے، بہت زیادہ مصروفیت نہیں ہے، بہت زیادہ مصروفیت نہیں۔ اس کو قیمتی بناؤ، اس کو ہم قیمتی بنائیں تاکہ ہماری زندگی کی روٹین بن جائے، ہماری زندگی کی
روٹین بن جائے. یہ سارے زمانے، یہ سارے ٹائم جو ہے نا جوانی میں آتے ہیں. جوانی، صحت، فرصت، اور کسی کو اللہ اور نعمت دے دیں تو مالداری. اور زندگی کا بھی اصل یہی حصہ ہے. بڑھاپا تو بندہ لیٹ کے گزارتا ہے، آرام کر کے گزارتا ہے. لیکن ان اوقات میں دیکھیں، ایک حدیث میں آتا ہے کہ آدمی کو بیماری کے دنوں میں ان اعمال کے کرنے کا ثواب ملتا ہے جو وہ صحت میں کر رہا تھا، بیماری کی وجہ سے کر نہیں پا رہا. فائدہ ہوا. کیوں جی؟ انویسٹمنٹ ہو گئی کہ جی وہاں پیسے انویسٹ کیے ہوئے ہیں، اب آ رہے ہیں، مفت میں کمائی آ رہی. جوانی کام میں لگائی ہوئی ہے بھائی. گھر میں درخت لگایا ہوا ہے، پھلوں کا پھل آ رہا ہے، اس سے ماشاءاللہ 24 گھنٹے، سارا ہفتہ، سارا مہینہ، سارا سال کھا رہا ہے. اللہ اللہ خیر سلام. تو یہ فائدہ ہے جی ان اوقات کو قیمتی بنانے کا. مفت میں دیکھیں ثواب ہے. اور وہ قرآن پاک کی آیات میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو جہنمی ہوں گے نا، ان کے تذکرے جو آتے ہیں قرآن پاک کی آیات میں، وہ یہ تمنا کریں گے، ربنا اخرجنا منہا نعمل صالحا غیر الذی کننا نعمل. اللہ ہمیں اسے نکال دے. یہ سورہ فاطر کی آیت ہے. سورہ یاسین سے پچھلی سورت ہے نا جو، اس کی آیت ہے یہ، کہ وہ کہیں گے، جہنمی کہیں گے، یا اللہ ہمیں اس سے ایک دفعہ نکال دے، پھر دنیا میں بھیج دے، اب ہم نیک عمل کر کے آئیں گے. جو پہلے کیا تھا نا وہ نہیں کریں گے. پہلے تو گڑبڑ کی تھی نا، اب گڑبڑ نہیں کریں گے. تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے یا فرشتے پوچھیں گے، اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر. تمہیں ہم نے اتنی عمر نہیں دی تھی کہ جس میں بڑا ٹائم تھا نصیحت حاصل کرنے کا، لائن پر آنے کا. از خود اگر آدمی لائن پر آنا چاہے تو بھی تمہیں اس کے لیے زندگی دی. وجاءکم النذیر، یہ ایک بونس ہے کہ تمہارے پاس ڈرانے والے بھی آیا تھا، تم تک میرا پیغام لے کے تمہارے گھر تک لوگ آئے تھے. اب تو دعوت کی تبلیغ کی برکت سے گھر گھر لوگ جا رہے ہیں اب بغیر کسی دنیاوی مفاد کے، بغیر کسی دنیاوی مفاد. یہاں پر بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں جن کو اتفاق ہوا ہوگا وہ اللہ کے راستے میں جانے کا، یا یہاں اعمال کرنے کا، یہاں کھڑے ہو کے اعلان کرنے کا. کسی کو پیسے ملتے ہیں؟ کیوں جی؟ حاجی صاحب بھی اعلان کرتے ہوتے ہیں، حاجی صاحب بھی اعلان کرتے ہوتے ہیں، یہ حافظ بلال بھی اعلان کرتا ہوتا ہے. پیسے ملتے ہیں کسی کو؟ وہی ہماری کامیابی اللہ نے دین میں رکھی ہے. تو یہ بے لوث کام ہے. ہم تک اللہ کا پیغام آیا لیکن ہم نے اس پہ کان ہی نہیں دھرے. ایک حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، نعمتانی مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ. دو نعمتیں ایسی ہیں اس میں بہت سارے لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں. ایک صحت اور ایک فرصت. ابھی اللہ نے صحت دی ہے، دیکھیں عبادت کرنے والوں نے کیسی کیسی عبادتیں کی. ربیع بن خثیم رحمۃ اللہ علیہ ایک تابعی ہیں، انہوں نے اپنے گھر میں ایک قبر کھود رکھی تھی. اپنے گھر میں ایک قبر کھود رکھی تھی. روزانہ قبر میں اترتے، لیٹتے اور موت کا مراقبہ کرتے، قبر کا مراقبہ کرتے. لے مر گیا نہیں مر گیا، اب بتا اب کیا کرے گا؟ آ گیا نا پھر وہاں، لے تیری کہانی تو ختم.
یہ تھوڑی دیر اپنے آپ کو ایسے ملامت کرتے رہتے، اپنے آپ کو تنبیہ کرتے رہتے، پھر اللہ سے دعا کرتے، یا اللہ ایک دفعہ ادھر سے نکال دے، مجھے دنیا میں واپس بھیج دے، اب گڑبڑ نہیں کروں گا، اب گڑبڑ نہیں کروں گا، اچھے عمل کروں گا۔ اچھا پھر باہر نکلتے، پھر کہتے اوئے یہاں سے کوئی باہر نہیں آتا، دیکھا کبھی کوئی مر گیا ہو قبر میں چلا گیا ہو پہ واپس آ گیا، یہ تیری قسمت ہے تو باہر آ گیا، اب دیکھنا ذرا ٹھیک ٹھیک چلنا، اپنے آپ کو جو میرے اندر کی آواز ہے نا وہ مجھے سب سے زیادہ سنائی بھی دیتی ہے، جلدی سنائی دیتی ہے، جلدی سمجھ آتی ہے۔ دوسرے کا منہ تو دور ہے، یا دوسرے کا منہ دور ہے یا میرا کان دور ہے، تو اس کی بات تو پتہ نہیں مجھے سمجھ آئے گی نہیں آئے گی۔ اپنے اندر کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض مواقع پہ فرمایا استفتی قلبک، اپنے دل سے بھی پوچھا کرو، اپنے دل سے بھی پوچھا کرو۔ آدمی سلیم الصدر ہو نا، سلیم القلب ہو، تو ہر گڑبڑ کام میں اس کا دل اس کو کہتا ہے نہ کر، یہ گڑبڑ ہے، تم صحیح نہیں کر رہا ہے۔ اب وہ اگر نہیں سنتا تو پھر یہ چپ کر کے بیٹھ جاتا ہے، اچھا یہ سنتا ہی نہیں ہے۔ تو عزیز دوستو، اللہ نے ہمیں، اچھا بعض لوگ بڑے خوش قسمت ہوتے ہیں، بڑھاپے میں بھی صحت ہوتی ہے، بلکہ بعض بوڑھے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ بری نظر سے بچائے جوانوں سے زیادہ اچھے ہوتے ہیں۔ بوڑھے بوڑھے نا ادھر بیٹھتے ہیں پہلی سب میں، اور آج کل کے جو جوان ہیں نا وہ ساری دیوار بھری ہوتی ہے ان کے ساتھ، وہ بیٹھ نہیں سکتے بغیر ٹیک کے، بغیر ٹیک کے بیٹھ نہیں سکتے، ساری بریلر کمپنی ٹیک لگا کے بیٹھتے ہیں۔ وہ ہمارے ایک دوست ہیں کہنے لگے میرا ایک کزن ہے، اس کو میں سروزے پر بھیجنا آپ کے ساتھ، جب آپ نے جانا ہو تو مجھے بتائیں۔ ہمارا سروزہ تھا، رمضان کا سروزہ تھا، مجھے یاد ہے حاجی عبدالرشید صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، تو تشکیل ہوئی تو جہاں بیٹھا ہے وہیں بیٹھا ہے، جھوٹ ہو جائے اٹھنا اور اٹھانا وہاں سے۔ اچھا وہ کھانے میں سحری کا کھانا تھا یا رات کا تھا، وہ میرے سامنے بیٹھا، تو حاجی صاحب گوشت مٹن لاتے ہیں بڑا زبردست، تو میرا خیال 4,500 5,000 روپے کا، جماعت بھی بڑی تھی، گوشت لے کر آئے بکری کا، اور اس کو بنایا، بنانے والے نے بڑا بہترین بنایا۔ اب وہ شوربے سے لگا رہا ہے ایسے ڈرتے 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 ڈرتے، ارے میرے سامنے بیٹھا تھا، میں نے کہا کو بوٹی شوٹی کھایا، تو کہتا نہیں میں بوٹی نہیں کھاتا، میں بوٹی نہیں کھاتا۔ میں کیا کھاتے ہو؟ میں چکن کھاتا ہوں۔ میں نے کہا لگ رہا ہے تو چکن ہی کھاتا ہے، لگ رہا ہے تو چکن ہی کھاتا ہے۔ تو ماشاءاللہ بازے بھائی جس کو اللہ نے صحت کا، تندرستی کا زمانہ دیا، بھلے وہ جوانی کا ہو بھلے وہ بڑھاپے کا ہو، چل پھر سکتا ہے آدمی، اپنے کام کر سکتا ہے، تو یار فائدہ اٹھائے اس سے فائدہ اٹھائے۔ فرائض تو مختصر ہیں، نوافل کی تو کوئی انتہا نہیں ہے۔ اچھا پھر نوافل میں شرائط بھی کم ہیں۔ آج ہی مجھ سے کسی نے مسئلہ پوچھا فون پر، تو میں اسے یہ بتایا بھائی نوافل میں کوئی شرط نہیں ہے۔ اچھا ایک آدمی گاڑی پر جا رہا ہے، نماز کا ٹائم نہیں ہے، وضو ہے، گاڑی کا رخ ہے مشرق کی طرف، قبلہ ہے مغرب کی طرف، اس کا دل کر رہا ہے نماز پڑھوں، تو وہاں پڑھ سکتا ہے نماز نفل، یاد رکھیں یہ نفل پڑھ سکتا ہے، ٹھیک ہے، وہ جوتی شوتی پاک ہو، جو میٹ شیٹ ہیں گاڑی کے وہ پاک ہوں، تو نفل قبلے کی طرف منہ کیے بغیر کر کے پڑھ سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھے ہیں، سواری کے اوپر آپ نے نفل پڑھے ہیں،
ایسے اشارے سے رکوع کیا، اشارے سے سجدہ کیا، وہ 200 نفل پڑھ لو آپ کو روکا کسی نے؟ وہی وقت کام میں آ رہا ہے نا، وقت کو کام میں لانے کا. اچھا آپ نے نفل نہیں پڑھنا، آپ کا وضو نہیں ہے، نہیں پڑھنا ہے، آپ کا دل نہیں مان رہا، بھائی تسبیح تو ہے. اچھا تسبیح بھی نہیں ہے، چلو کوئی بات نہیں، زبان تو ہے خدا نے دی ہے. سبحان اللہ کہنا کیا مشکل ہے بھائی؟ الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، دروشی پڑھنا، استغفار کرنا. اچھا کچھ نہیں آتا، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے. 400 دفعہ یہ جملہ کہہ دیا تو اس پر کیا خیال ہے؟ ثواب نہیں ملے گا؟ زندگی کام میں آ رہی نہیں آ رہی؟ تو زندگی کو کام میں لانا. فرصت کو دکان پہ کوئی کسٹمر نہیں ہے، دکاندار بعض دفعہ سارا دن ویلے فارغ بیٹھ کے آ جاتے ہیں. اچھا بھائی دنیا نہیں آ رہی تو یار دین تو آئے، آخرت تو آئے بابا. کیوں جی؟ ایسا تو کرنا چاہیے نا. بھائی جاب لیس ہے آدمی، جاب تلاش کر رہا ہے. اچھا بھائی جاب تلاش کر رہا ہے، کوئی کام نہیں، بھائی کام بھی کوئی نہیں، کام بھی کوئی. اچھا کام بھی کوئی نہیں، عجیب بات بھائی کہ جاب نہیں ہے کہہ رہا ہے، دنیا کام بھی کوئی نہیں، کام ہی ختم ہو گیا ہے. بھئی اللہ کرو یار، اللہ سے مانگو. سارا دن بیٹھو مسئلے پر، گھر میں بھی تو بیٹھے ہیں نا، ایسے بیٹھے ہیں موبائل 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 پر. یہ انگلی ہے نا صحیح، پہلے تو انگلی بڑی خطرناک تھی، اب تو انگلی عام ہو گئی، یوز ٹو ہو گیا ہر آدمی انگلی سے. سارا دن بیٹھ کے موبائل 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 موبائل. تسبیح کو کہتے ہیں عربی میں مذکرہ، یاد دلانے والی. ہاتھ میں ہو نا تو وہ یہ اس کو کہتے ہیں یہ ریاکاری، ماڑی ماڑی ریاکاری لگ دی پھر جیب چھپا لی دی ہے. وہ وہی کوئی ریاکاری کو جن تھوڑی ہے جو چمٹ جائے گا تو اترے گا ہی نہیں. وہ جو چمٹ جائے گا یار بھوت ہے، جن ہے، اس کا بھی علاج ہے. وہ ریاکاری ہمارے استاد حضرت مولانا نذیر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جامع امدادیہ والے وہ فرمایا کرتے تھے، وہ ریاکاری کو جن نہیں ہے جو چمٹ جائے گا اترے گا ہی نہیں. ریاکاری خیال ہے نا، یہ خیال آیا نا دل میں، لو جی لوگ کہیں گے بڑے حضرت صاحب ہیں، بڑا ذکر کرتے ہیں کہ یہ توبہ توبہ تو یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میں تیرے لیے کر رہا ہوں، ان سے میرا کسی سے کوئی تعلق نہیں. لو جی صحیح ہو گیا. کیوں جی؟ خیال آیا، غلط خیال آیا، اس کو آپ نے اچھے خیال سے صاف کر لیا، ختم ہو گئی بات. تو یہ ریاکاری نہیں ہے، یاد دلانے والی. آدمی کو جیب میں تسبیح ہو، ہاتھ میں ہو، آدمی کو یاد آ جاتا ہے، اللہ کا ذکر زبان پہ خام خواہی جاری ہو جاتا ہے. تو جی جن کو اللہ نے نعمتیں دی ہیں ان سے فائدہ اٹھائیں. یہ زندگی ہے. دیکھیں وہ زندگی، وہ محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے انگوٹھی بنائی تو ایاز تھا ان کا غلام، بڑا سمجھدار تھا. اس کو کہا یار اس پر کوئی ایسی تحریر لکھاؤ کہ خوشی میں پڑھوں تو غمگین ہو جاؤں اور غم میں پڑھوں تو خوش ہو جاؤں. اس نے کہا جی لائیں. انگوٹھی لی اور اس پر لکھا کے لایا، یہ وقت بھی گزر جائے گا. کیا لکھوایا جی؟ یہ وقت بھی گزر جائے گا. تو وہ غم میں پڑتا، یہ وقت بھی گزر جائے گا تو خوش ہو جاتا، اور لو 2 دن کی بات ہے، کوئی نہیں، بعد میں پھر. اور خوشی میں پڑتا تو غمگین ہو جاتا، 2 دن کی خوشی کی کرنی لے کے. تو زندگی میں بیلنس آ جاتا ہے، توازن آ جاتا ہے، زندگی میں توازن آ جاتا ہے. ان چیزوں کا استحضار کر کے یہ اگر فالتو وقت ہے وہ بھی گزر جائے گا، کسی کام میں نہیں آئے گا. حسرت ہوگی بعد میں، اوئے کچھ نہیں کیا، کچھ نہیں کیا، کچھ نہیں کیا، کچھ نہیں کیا. اور کام میں لے آیا تو دنیا نہیں بنے گی. تو ویسے یہ کہا کس نے ہے کہ اللہ اللہ کر کے دنیا نہیں بنے گی، اللہ کی طرف متوجہ ہو کے دنیا نہیں بنے گی؟ کہا کس نے؟ اس کی دنیا نہیں بنے گی تو اور کس کی بنے گی؟ جب ایک عمل سے اس کی آخرت بن رہی ہے، ایک عمل سے اس کی آخرت بن رہی ہے تو دنیا کیسے نہیں بنے گی؟ کیوں جی؟ بھئی ایک آدمی کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ وہ اس سے سونا خرید رہا ہے، تو مٹی کے برتن خریدنا اس کے لیے کوئی مشکل ہوگا؟ مشکل ہوگا؟ آسان ہوگا؟
یہ تو بہت آسان ہے، اللہ مٹی کا تو میں پورا کھیت خرید لوں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اتنے سونے کے بسکٹ میں نے خرید لیے، تو آخرت تو اس سے بھی زیادہ قیمتی ہے نا سونے کے بسکٹ۔ اللہ تعالی ہمیں زندگی کی، جوانی کی اور فرصت کی اور صحت کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ مراقبہ دل کے ذکر کا نام ہے، دل کو اللہ پاک کی ذات عالی کی طرف متوجہ کرنا۔ ہاں جی، اس کی یہ 2-4 منٹ کی مشق ہے، لیکن وہ مشق اپنی پوری زندگی میں لانا پھر ہے مزے کی بات۔ ہاں جی، اپنی آنکھیں بند کر کے سر کو جھکا کے یہ سوچنا اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اے اللہ ہمارے گناہ معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، گناہوں سے پاکیزہ زندگی نصیب فرما، نیکی تقوی طہارت والی زندگی نصیب فرما، اپنی ناراضگی والے سارے کاموں سے ہماری حفاظت فرما، اپنی رضا والے سارے کام نصیب فرما، تیری محبت میں تیری اطاعت کریں۔ اے اللہ کسی چیز کے لالچ میں نیکی کرنے والے نہ ہوں، تیری محبت میں اے اللہ اپنی محبت میں نیکی کرنی نصیب فرما، اپنی محبت میں نیکی کرنی نصیب فرما۔ اے اللہ مرنے سے پہلے اپنی محبت سے اے اللہ دل کو بھرپور فرما، اے اللہ مرنے سے پہلے دل میں اپنی محبت پیدا فرما، اپنا خوف نصیب فرما، مرنے سے پہلے اپنا قرب نصیب فرما۔ اے اللہ زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والی مبارک زندگی کو زندہ فرما۔ اے اللہ آپ کی سیرت پر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے پناہ عطا فرما۔
اے اللہ پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر ہمیں خیر کی طرف، حق کی طرف متوجہ فرما، دین کی طرف ہمیں متوجہ فرما۔ اے اللہ دنیا آخرت میں عزت، عظمت، کامیابی، کامرانی، سرخروئی عطا فرما۔ دنیا آخرت کی ناکامی سے، ذلت و رسوائی سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ برکتیں نصیب فرما، برکت والی کثرت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم۔